اس مہینے کا ابتدائی عشرہ جو ہے یہ پہلا عشرہ، اس کے بڑے فضائل اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اس میں نیک عمل کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کثرت سے نیک اعمال کریں اور توبہ قائم ہو جائے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے چند فضائل بیان ہوئے تھے گزشتہ جمعہ کو، اور ہمیں چاہیے کہ ان اعمال پر ہمیں یقین کے ساتھ توجہ دینی چاہیے اور ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ آج جو بیان کریں گے وہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے فضائل۔ حسب توفیق بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر خطیب یہی بیان کرے گا ان دنوں میں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام بیان کرے گا، اس کی سیرت بیان کرے گا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ النساء کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیک کام کرے، اچھے کام کرے، صالح عمل کرے، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ مومن مرد، مومن عورتیں نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تو جو ایسا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا کہ یہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر نقیر برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیر کیا ہے؟ تل برابر بھی، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ تو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صدقہ اور خیرات دینے والے ہیں، قربانیاں کرنے والے ہیں، تو ان پر ظلم کا مطلب کیا ہے کہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ذرہ پر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا عمل تو ہو اور اس کا اجر و ثواب نہ ہو، انہوں نے قربانی دی ہو لیکن ان کا اجر و ثواب انہیں نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، شرط صرف یہ ہے، ایمان کی شرط ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے، اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہے، اس کے سنت کے مطابق نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، تو کوئی بھی عمل وہ ضائع نہیں ہوگا، اس میں نقیر برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے لحاظ سے، دین کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا، اس سے بڑا اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکایا ہے اللہ کے لیے، جس نے اپنا چہرہ تابع کیا ہے اللہ کے لیے، چہرہ جھکایا ہے، متبع ہے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، وہ اچھے طریقے سے اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے اتباع کی ہے ملت ابراہیم کی، یکسو ہو کر، تمام اطراف سے رخ کو موڑ کر، یکسو ہو کر انہوں نے اتباع کی ہے، عمل
ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے مطابق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست ہے، خلیل ہے۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت محبت کرنا بھی ہے۔ جب بندہ ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ان نیک اعمال کے اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے۔ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ آپ کے عمل کا اللہ کو علم ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، شاکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو جتنا ایمان میں زیادہ پختہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ کی معیت اس کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ بہت بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے۔ امام الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، اور امام الناس ہے، تمام لوگوں کا امام اللہ رب العالمین نے کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اتنا عظیم مقام جو ملا وہ ویسے ہی نہیں ملا، جس کا مقام بلند ہوتا ہے تو اس کا مقام ویسے ہی بلند نہیں ہوتا، وہ آزمائشوں میں، امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ اس پر امتحانات زیادہ آتے ہیں، ایسے شخص پر امتحان بے قدر ایمان ہوتا ہے۔ ہم پر بھی امتحانات آتے ہیں، لیکن بہت معمولی سے امتحان، اور کوئی بھی معمولی سا امتحان جب ہم پر آ جائے تو پھر ہماری ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ مایوس بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی راحت آ جائے تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، اور راحت چھن جائے، امتحان آ جائے، مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کمزور ہے نا۔ اور جن کا ایمان قوی ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، ان پر بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں، اور صبر کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی امتحان آئے، تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے آخری کلام میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ذریعے، چند امتحانات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام میں پورے اترے، تمام میں کامیاب ہوئے۔ جب تمام میں کامیاب ہوئے، تمام میں صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، میں تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور ہر شخص کو جس طرح اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے بھی کیا چاہتا ہے؟ خیر۔ اولاد سے محبت فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تو کیا فرمایا؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے، میری اولاد میں سے بھی اس طرح کے امام بنانا، یہ دعا کی۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد نہیں پہنچتا ظالموں کو۔ آپ کی اولاد کے لیے یہ عہد ہیں جو صالح ہوں گے، جو مومن ہوں گے، اور آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی بعد میں
ظالم بن کر آئے گا تو اس کے لیے یہ عہد نہیں ہے، اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ امام بنے گا، وہ مقتدا بنے گا۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک فاجر فاسق بھی لیڈر بن سکتا ہے، لیکن وہ دینی لیڈر نہیں بن سکتا۔ دینی لیڈر وہ بنے گا جو کیا ہو، ظالم نہ ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، تو اس کو اللہ رب العالمین یہ امامت عطا کرے گا۔ ظالموں کے لیے یہ امامت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا، اور ان آیات میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو آپ کی اولاد میں سے صالحین ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ، صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی غیر مسلموں میں سے ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے دین کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، اے اہل کتاب تم وہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ہے اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو ایسی بات کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس بات کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ نہیں عیسائی تھے، اس میں ان کا جھگڑا چلتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منع فرمایا کہ یہ یہودیت اور عیسائیت بعد میں آئی ہے، یہ بعد کے مذاہب ہے، تورات اور انجیل بعد میں اترے ہیں، نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اسے بہت پہلے گزرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حقیقت بات کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کو۔ تم جس کو حق سمجھتے ہو، تم جس کو حقیقت سمجھتے ہو، تم جس کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ یہ حق ہے یہ برحق ہے، وہ نہیں ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تابع دار تھے، یکسو ہو کر خالص موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کیونکہ جس طرح یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو مکے کے مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ مشرکوں میں سے، بلکہ کیا تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ کے تابع دار تھے، یکسو ہو کر تمام ادیان باطلہ سے رخ موڑ کر اس کا رخ صرف ایک ہی طرف تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ اور فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے اور ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، لیکن حقیقت میں کون ہے ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھنے والے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کی اتباع کی تھی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور جو اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی کہ مومن، ایمان والے مسلمان، وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ اور فرمایا اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے امام الناس بنایا، اور وہ اللہ رب العالمین کے خلیل تھے، اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا تھا، اور جو اس کی اتباع کرنے والے تھے وہ زیادہ اس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہم جو قربانی دیتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اس کی یادگار ہے۔ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 100 سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کے بیٹے کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات شروع سے ہی آتے تھے، بعد میں یہ بھی امتحان ان پر آیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے محروم رکھا۔ شادی کے بعد کئی سال گزرے لیکن اولاد نہیں ہوئی، یہ بھی امتحان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس پر بھی امتحان کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے یہ امتحان اس پر ڈالا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے پیارے بیٹے کو، جن کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، دعا مانگ کر اللہ سے مانگا تھا، وہ بیٹا میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو بیٹے سے کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو بیٹے نے کہا اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں، تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، اور صبر کرنے والا ہوں، اللہ کا شکر کرنے والا ہوں۔ آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے شکر کرنے والے پائیں گے۔ حفیظ جالندری نے ان کو اپنے اشعار میں اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک اور امتحان آیا، کتابی زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے کہ خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ اب ایک اور امتحان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ کہاں فرزند پاک اسماعیل صابر ہے، اللہ کے نام پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہیں سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ فطرتا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی۔ ایسے عظیم بڑے بڑے امتحانات چڑی حلقوں میں اسماعیل پر چلنے کی والی تھی۔ اللہ کا یہ کیسا منظر تھا، کتنا عظیم امتحان تھا۔ اس امتحان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہیں۔ جب یہ منظر یہاں تک ہوا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ندا دی کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، آپ اس میں بھی کامیاب ہو گئے، آپ کامران ہو گئے۔ اور بیٹا ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، امتحان لینا مقصود تھا۔ وہ امتحان میں آپ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں۔
ان ھذا لهو البلاء المبین، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ جو امتحان لایا تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنے بیٹے کو خود ذبح کرنا، اور اس امتحان کے لیے بھی تیار ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اس کی پیروی، اس کی اتباع کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں امتحانات سے بچائے۔ یقیناً جو ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پر عظیم امتحانات آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی مصائب سے اور اسی طرح آلام مصیبتوں سے بچائے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے۔ دعا کے لیے ایک درخواست آئی ہے کہ بھائی نیک محمد صاحب منجاکوٹ والے، ان کے والد صاحب جو ہیں گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ انہی کے لیے اخلاص سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے، مصائب سے اور اس دور کے لدنے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔